السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں ہم سب، اور اللہ رب العزت کے بے پایاں کرم جو ہمارے اوپر ہیں، ہم ان سے روزانہ خوب ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے اب اللہ رب العزت نے جہاں ہمارے لیے اس کو ایک تقویٰ کا ذریعہ فرمایا ہے، وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان و یقین کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اور اپنے آخرت کے حساب کو سامنے رکھتے ہوئے احتساب کے ساتھ، احتساب کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو قابل احتساب اور قابل جواب دہی بناتے ہوئے ان نیتوں کے ساتھ جب رمضان کے روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی انداز سے اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، یعنی رات کو اس نے تراویح پڑھی اور طویل نماز پڑھی، اور یہ نماز اس نے اسی انداز سے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نے ادا کی پورا مہینہ، تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ ہم اس حدیث کے ان دونوں حصوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم پہلے حصے کو دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کی کیا حقیقت ہے، اور یہ کیسے گناہوں کی مغفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، یہ روزے ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت ایسی خفیہ عبادت ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں، کسی کو یقین نہیں ہو سکتا، معلوم نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ صرف اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اللہ نے ایک فریضہ ہمیں عطا فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پہنچا، تو ہم اس ایمان کے طور پر اس کو رکھتے ہیں کہ اس روزے کو اس انداز سے رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور ہم روزے کی ان آداب کے ساتھ کھانا پینا، خواہشات نفس چھوڑیں گے، جائز حد تک بھی جو خواہشات ہیں ان کو بھی چھوڑیں گے، تو تب ہم روزے دار ہو سکتے ہیں، اور ہم اس روزے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنا گناہوں کی معافی کی صورت میں بھی، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی صورت میں بھی، ثواب کی صورت میں بھی ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے جو ایمان نہیں رکھتا لیکن وہ صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، تو اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اسی کو ملے گا جس کا ایمان ہوگا، جو اس روزے کو دین اسلام کا ایک رکن سمجھے گا۔ رمضان المبارک کے روزے دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ ہم اس پر پورا ایمان ہو ہمارا کامل، تو ایمان اس کو سمجھتے ہوئے ہم روزے رکھیں تو یہ باعث ثواب اور باعث اجر ہے۔ اور اگر ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، بے شک وہ سحری کے وقت کھاتا ہے، طلوع فجر سے پہلے وہ کھا لے، اور اس کے بعد پھر شام غروب آفتاب تک کچھ نہ کھائے پیے، اور غروب آفتاب کے بعد جا کے کچھ کھائے پیے، لیکن نہ اس کے روزے کی نیت ہے، نہ اس کو یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو کرے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے اس کو کرے، نہ دین اسلام کا رکن سمجھ کے اس کو کرے، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ یہ ثواب تبھی ہوگا کہ جب ہم یہ اس پر ایمان، اہل ایمان کا ایمان ہے، تو اس لیے باعث ثواب اور باعث اجر بنتا ہے۔ اور پھر روزہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک صبر کی تصویر ہے، اور انسان بھوک برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے،
انسان پیاس برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، انسان بعض اوقات اس بھوک پیاس کی وجہ سے کمزوری کے باعث انسان بہت نڈھال ہو جاتا ہے، لیکن برداشت کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے، یہ اللہ کے پر ایمان ہے اس لیے کرتا ہے، تو یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اسی انداز سے احتساباً اب یہ انسان کھاتا پیتا کیوں نہیں ہے؟ کسی کو کیا پتا کوئی آدمی روزے سے ہے روزے سے نہیں ہے؟ انسان کو سامنے والے کو تو یقین تو نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی دلیل اور علامت تو نہیں ہو سکتی کہ اس نے نہیں کھایا پیا یا یہ آدمی بالکل مکمل روزے سے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آدمی اگر لوگوں کے سامنے اگر روزے دار بن کے اور خفیہ طور پر آدمی کھاتا پیتا بھی رہے، انسان اپنے بھوک پیاس بھی کی شدت کے اوپر صبر بھی نہ کرے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، تو بھی لوگ تو اس کو روزے سے سمجھیں گے۔ لیکن ایسا نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا، احتساب کا اور حساب کتاب کا ایک ڈر ہے کہ میں اگر جھوٹ بولوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی مجھے اس کا اجر و ثواب دینا ہے، میں اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤں گا، بلکہ میں اللہ کا مجرم کے طور پہ وہاں پیش ہوں گا۔ اس لیے انسان کھاتا پیتا نہیں ہے، اور انسان کھائے پیے بغیر انسان حقیقت میں روزے سے رہتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کی لالچ میں انسان مشقت برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ اور قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی جگہ پہ کچھ انجینئرز تھے، ایک پروجیکٹ پہ کسی بندرگاہ پہ کام کر رہے تھے۔ وہاں کوئی ایک نان مسلم لوگ بھی تھے، ایک نان مسلم تھا، وہ مسلمانوں کو دیکھتا تھا رمضان کے روزے ہیں تو مسلمان رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، اور وہ کچھ کھا پی نہیں رہے۔ تو وہ کچھ دن تو دیکھتا رہا، پھر وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ کام کاج بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ بھوکے پیاسے بھی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے یہ کہا اپنے جو مسلمان جو لوگ ساتھ کام کرنے والے تھے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے لیکن آپ مشقت میں ہیں، بھوک پیاس کا معاملہ ہے، اندر بیٹھ کے آپ سب سے اوجل ہو کے آپ کھا پی لیں، اس سے کیا حرج ہوگا؟ تو اس نے جواب دیا مسلمان نے کہ یہ میں آپ لوگوں کے لیے یا جو باہر دیکھتے ہیں ان کے لیے نہیں میں ایسے کر رہا، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور میں اگر اندر بیٹھ کے بھی کھاؤں پیوں گا سب سے چھپ کر تو اس کو تو پتہ ہے۔ یہ بات اس آدمی کے ایسے چوٹ لگی کہ وہ آدمی مسلسل پھر سوچنے لگ گیا کہ آخر یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے کہ جس کے ماننے والے اللہ رب العزت سے اس حد تک ڈرتے ہیں، اللہ پر ایسا ایمان ہے ان کا کہ نظر نہیں آتا اللہ، اور لوگوں کے سامنے تو وہ ایک جھوٹ موٹ کا کوئی شکل بنا بھی سکتے ہیں، اس کے باوجود نہیں کرتے، اور وہ مستقل اخلاص کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے روزے سے رہتے ہیں۔ آخر یہ کون سا دین اور مذہب ہے؟ پھر اس نے دین اسلام کو پڑھا، اس نے دین اسلام کو پھر زیادہ تفصیل و تحقیق کے ساتھ دیکھا، اللہ رب العزت نے اس کو پھر توفیق عطا فرمائی اور اس نے دین اسلام قبول کر لیا۔ تو اس لیے یہ ایسا عمل نہیں ہے، اتنا چھوٹا عمل نہیں ہے کہ، اور اس کو روٹین عام معمول بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی وجہ سے دوسروں کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور غیر مسلم معاشرے میں رہنے والے جو لوگ ہیں، غیر مسلم معاشرے میں رہنے والے لوگ، ان کا یہ روزہ رکھنا ہی غیر مسلموں کے لیے دعوت ہے۔ اور جو کوئی مسلمان اگر کسی کمزور ایمان کا حامل ہو اور وہ روزہ ضائع کرتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے بھی ایک قسم کی دعوت ہے کہ ایک آدمی جو کسی مشقت اور تکلیف کے باوجود وہ روزے سے چھوڑتا نہیں ہے، روزے سے محرومی نہیں کرتا، تو ایک عام آدمی جو صحت مند بھی ہو اور جس کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو، جو ہمت نہیں کرتا صرف، اس کو ہمت کر کے تو روزہ رکھنا چاہیے، اس کے لیے ایک دعوت ہے، یہ اس کے لیے ایک تبلیغ ہے۔ اور پھر روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ گویا روزہ میرے لیے ہے کہ لوگ میرے لیے ہی بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، لوگوں کا کسی اور کی رضا کے لیے نہیں۔ اگر کسی اور کی رضا کے لیے ہو تو پھر تو لوگوں کے سامنے تو آدمی بھوکا پیاسا ہی ہوگا جب خفیہ طریقے سے کھا پی لے، لیکن یہ آدمی جو
بھوک پیاس برداشت کرتا ہے یہ اللہ ہی کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور اللہ ہی سے اس کو اجر چاہیے، اور پھر انسان یہ صبر کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور صبر جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اور صبر کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ساتھ ہے، صبر ایک نصف ایمان ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ تمام باتیں یہ اس حدیث کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری باتیں اس حدیث کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں کہ جس آدمی نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان مبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، آخرت کے اجر و ثواب کی امید پہ رکھے، تو وہ آدمی اللہ کے حضور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب گناہوں کے اس کے سابقہ گناہ بخشے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سابقہ گناہ بخشے جائیں گے، ان میں سے وہ گناہ مراد ہیں جو صغیرہ گناہ ہوں، اور دوسری بات یہ کہ جو بندوں کے حقوق سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ صغیرہ گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو کسی حد تک کبیرہ گناہ ہوں اور وہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ کے حق میں اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو تو اللہ معاف فرما سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو پھر بھی معاف نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کا ارتکاب کرتا ہے، نعوذ باللہ، شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نمازوں میں سخت کوتاہی کرتا ہے، اور وہ سمجھے کہ میں رمضان کے روزے رکھ لوں اور اس رمضان کے روزوں کی وجہ سے میری ساری نمازیں اور یہ گناہ معاف، ایسا نہیں ہوگا، نمازیں قضا کرنی پڑیں گی اور ساتھ توبہ استغفار بھی کرنی پڑے گی۔ پھر ساتھ یہ بھی کہ اگر بندوں کے حقوق میں سے کسی قسم کا کوئی غصب کیا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی، اس انداز سے کسی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر دی، جب تک اس بندے سے معاف نہیں کروائے گا اس وقت تک ان اعمال سے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ ہمیں کون کون سے گناہ معاف ہوں گے، اور ہر قسم کے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، باقی نیک اعمال بھی ساتھ ساتھ ہوں تو تب یہ برکات حاصل ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ باقی نیک اعمال چھوڑ کر اور باقی فرائض سے غفلت برت کر ہم صرف ایک عمل کریں اور یہ سمجھیں کہ اس سے ہمیں بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔